اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے بقیہ جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج قسط نمبر 158 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ماہ رمضان العظیم میں بین الحرمین ہم اپنے وارث حقیقی حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس عظیم ماہ میں جو کہ ماہ برکت ہے اور اس کو شہر اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کا مہینہ ہے، تو اس عظیم مہینے میں اتنا عظیم ذکر، اور پھر آپ کے لیے بھی باعث خوشبختی ہے کہ آپ سننے کی سعادت فرما رہے ہیں، نہ یہ کہ ہم بول رہے ہیں بلکہ کلی طور پہ ذکر امام کو سننا اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کو سننا عبادت ہے۔ تو اس عظیم عبادت سے ہم الحمدللہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ماہ رمضان العظیم کے عنوان سے ایک حدیث تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، لو يعلم العبد ما في رمضان لود ان يكون رمضان سنہ۔ فرمایا اگر بندے کو یہ پتہ چلے کہ ماہ رمضان کیا ہے، اس کو یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے، تو وہ بندہ چاہے گا، اگر نہیں اس کے فضیلت کا اس کو پتہ چل جائے، ان کے ماہ رمضان کے برکات کا اگر اس کو پتہ چل جائے، تو وہ چاہے گا کہ کاش پورا سال جو ہے ماہ رمضان ہوتا اور ہم پورا سال روزے رکھتے۔ یہ ہے فضیلت، یعنی اگر ایک روزے کا، ایک لمحے کا، بندے کی ایک کمزوری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ معرفت کسی چیز کی حاصل نہیں ہوتی، تو اس میں انسان کافی سست پڑ جاتا ہے، لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں پتہ چل جائے کہ واقعاً اس کا اجر و ثواب کیا ہے، تو اس کے بعد انسان جو ہے وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب ڈاکٹر علامہ الحاج کرم علی حیدری صاحب حیدرآباد پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں اور اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقبل اللہ اعمالکم صیامکم وطاعتکم وعبادتکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سلامت رکھے، آباد رہیں، خوش رہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ جو یہ خدمات انجام دے رہے ہیں یقیناً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں قبول ہیں اور قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جتنے بھی آپ کے اس سسٹم میں ساتھی ہیں، دوست ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو خدمات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سدا سلامت شاد اور آباد رکھے، اور آپ کربلا معلیٰ میں ہم سب کے لیے، مومنین کے لیے، تمام جہان کے انسانوں کے لیے دعا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ قبلہ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ نہایت آپ کی شکر گزار ہے اس داد و تحسین اور نہایت ہی قیمتی وقت آپ نکال کے تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ قبلہ اگر اجازت ہے تو سب سے پہلا سوال، چونکہ کل جو ہے وہ ولادت باسعادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی ہے، تو پہلا سوال جو ہے وہ وہیں سے شروع کر لیتے ہیں تاکہ مومنین استفادہ کر سکیں۔ سوال قبلہ یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حیات طیبہ پہ روشنی فرمائیں۔ بہت ہی بہترین اور عمدہ ترین آپ نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ہم سب کی اس طرف جو ہے کہ دقت ہونی چاہیے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں، ان کی منزلت کے بارے میں ہمیں جو ہے کہ بہرحال کچھ بولنا چاہیے، اور مومنین تک جو ہے کہ امام کے بارے میں کچھ بتانا چاہیے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جن کا لقب جو ہے سبت اکبر یعنی بڑے نواسے، سبحان اللہ،
جی اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اگر آپ نام دیکھیں گے، ہمارے برے صغیر میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں شبر، جی بے اور شک، عرب ممالک عراق اور خلیج میں کہتے ہیں شبر۔ جی جی قبلہ، تو بالکل سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ شبر کیا چیز ہے؟ جی یہ در حقیقت اگر آپ دیکھیں گے جی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین جو وصی تھے حضرت ہارون، صحیح، وہ ان کے داماد تھے حضرت موسیٰ کے، جی اور ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا، دوسرے کا نام شبیر تھا۔ سبحان اللہ، شبر کا معنی لیں گے تو حسن ہوگا، شبیر کا معنی لیں گے تو حسین ہوگا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، شبر کہیں یا شبر کہیں، شبیر کہیں یا شبیر کہیں، بات ایک ہی ہے۔ جی صحیح، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، میں یہ کہوں کہ خاندان رسالت میں پہلی ولادت، جی یعنی حضرت رسول خدا کے گھرانے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد جی پہلی ولادت جو خوشی ہوئی وہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے خوشی ہوئی۔ ماشاء اللہ، جی اور وہ 15 رمضان المبارک کے دن جو ہے کہ 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جی اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا بیان کریں؟ کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا کہ ایک جملے میں آپ بتائیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمت اور مقام کیا ہے۔ تو میں نے اور تو نہ کوئی آیت پڑھی نہ کوئی روایت پڑھی، میں نے کہا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کی رعیت میں امام حسین علیہ السلام جیسے امام تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا کمال ہوگا کہ جس کی رعیت میں جس کے ماتحت امام حسین علیہ السلام ہوں، بے شک، تو اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا مرتبہ ہوگا، اس کی کیا عظمت ہوگی۔ بے شک، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، سبحان اللہ، حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں، بیٹھے رہیں جی تب بھی امام ہیں، بے شک، کھڑے رہیں تب بھی امام ہیں۔ بے شک، تو بعض نے یہ اس کا معنی لیا کہ جس طرح ہم اور آپ لوگ بیٹھتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس عنوان سے جو ہے کہ اسی طرح امام کے لیے ہے۔ حالانکہ یہ بھی ہے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ اگر حسن ابن علی دین و شریعت کی بقا کی خاطر بیٹھتے ہیں جی تب بھی امام ہیں، اور دین اور شریعت اور نبوت اور رسالت کی بقا کی خاطر حسین ابن علی کھڑے ہوتے ہیں تب بھی امام ہیں۔ سبحان اللہ، دونوں اماموں میں فرق نہیں ہے، دونوں امام ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک، امام حسن مجتبیٰ علیہ، اور بعض کہتے ہیں استغفر اللہ، اور میں یہ کہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، کہ بعض کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے کردار میں فرق ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ دشمن کی طرف سے پروپیگنڈا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس دور میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام منصب امامت پہ فائز تھے، منصب ہدایت پہ فائز تھے، اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور میں امام حسین علیہ السلام منصب امامت پہ ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ اور کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا، اس دور میں اس وقت میں اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کربلا میں ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، خدا کی طرف سے ذمہ داری تھی، یہ خدا کی طرف سے احکامات تھے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اور یہ آپ کو اسلام کے لیے خدمات انجام دینی ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام
सिफ्त अकबर है। मैं इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के बारे में मैं एक जुमला अर्ज करूं कि कुरान मजीद माह रमजान मुबारक कुरान की तिलावत करने का महीना। वैसे तो हमेशा कुरान की तिलावत करनी चाहिए, हर वक्त कुरान की तिलावत करनी चाहिए, लेकिन अक्सर मोमिनीन और अफा बुज़ुर्गान जो हैं कुरान मजीद की तिलावत बहुत ज़्यादा करते हैं। इसका सवाब ज़्यादा है क्योंकि माह रमज़ान मुबारक में कुरान मजीद का नुज़ुल हुआ है। तो कुरान मजीद की सूरह यासीन में एक मशहूर और मारूफ आयत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अमर करे जिसमें इरादा करे, और जिसमें इरादा करे और कहे हो जा तो हो जाएगी। तो उलमाए इल्म कलाम ये कहते हैं कि अल्लाह ने इंसानों के अक्लों के मुताबिक ये लफ्ज़ इरादा इस्तेमाल किया है, वरना रूए ज़मीन पे कुछ ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जो इरादा नहीं करती शे वजूद में आ जाती है। वाह सुभान अल्लाह। बेशक जैसे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम जब मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जी मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ लाए, सही देखा कि कोई यार और मददगार नहीं है सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, सिवाय हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के, सिवाय बनु हाशिम के और चंद अंसार के। तो किसी ने कहा कि ऐ हुज्जत खुदा, ऐ फर्जंद रसूल, जरा ये बताइए कि आपकी इमामत में कितना पावर है, कितनी ताकत है। लोग तो उसको ताकत समझते हैं कि जिसके पास हुकूमत हो, जिसके पास जाहो जलालत हो, जिसके पास बहुत बड़ी ताकत, जाहिरी ताकत हो, तो उसको समझते हैं कि इसके पास बहुत बड़ी ताकत है। तो मौला को देखा कि ताकत नहीं है, ऐसे कोई मौला के पास नहीं है। तो मौला से पूछा कि मौला आपके पास आपकी इमामत में कितना पावर है, कितनी ताकत है। तो कमाल ये है कि मैं कुर्बान जाऊं इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की अजमत पे और उनके मकाम पे कि फौरन इमाम की ज़बान से ये जुमला जारी हुआ कि तुम्हारे सामने ये जो दीवार है वो किस चीज की बनी हुई है। सही। तो उसने कहा कि फर्जंद रसूल ये दीवार जो है मिट्टी की बनी हुई है। मेरे मौला ने फरमाया कि अगर मैं चाहूं, इरादा नहीं फरमाया मेरे मौला ने, सही। मौला ने फरमाया, देखो वो कुरान की आयत है कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकुन। मैंने वो जो आयत पढ़ी कि मेरे मौला ने फरमाया कि अगर मैं इरादा करूं, सही, तो ये दीवार मिट्टी की जो बनी हुई है सोने में तब्दील हो जाए तो हो जाएगी। अल्लाह ने तारीख के सीने पे लिखना शुरू किया कि जैसे ही इस सादिको अमीनो ताहिरो मुतहर इमाम की जबान से ये जुमले जारी हुए, वो जो दीवार मिट्टी की बनी हुई थी सोने में तब्दील होना शुरू हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जी, सुभान अल्लाह। और यानी इमाम ने फिर दीवार को इशारा किया कि मैंने तुझे इशारा नहीं किया था, मैंने इरादा नहीं किया था कि सोने की हो जाओ, मैंने इसको समझाने के लिए कहा, बताया था, नहीं रुक जाओ अपनी हालत पे। यानी इमाम अलैहिस्सलाम अपनी ताकत बता रहे थे कि अगर मैं इरादा करूं, जब इरादा नहीं करते तो शय वजूद में आ जाती है, तो इरादा करते तो बेशक क्या से क्या होता था। और इमाम अलैहिस्सलाम का दस्तरखान जी कायनात में मशहूर है, जी दुनिया में मशहूर है, दस्तरखान इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। और मैं ये बबांगे दुहल ये अर्ज करूं कि 14 मासूमीन में जो मर्दों में जी जो करीम अहले बैत का लक़ब रखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही। तो जितना भी बयान किया जाए इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के बारे में वो कम है, क्योंकि वो सिफ्त अकबर भी हैं, बड़े नवासे भी हैं, हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बड़े बेटे भी हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई और इमाम जी
تو کیا مقام اور مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ہوگا اور کیا مرتبہ ہے. لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ حسنی سعادات دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور ہمارے بر صغیر میں، عراق میں اور دنیا میں بہت ساری جو ہے کہ اولاد موجود ہے جو حسنی سعادات موجود ہے، جس کو ہم حسنی کہتے ہیں. وہ باقاعدہ قابل احترام ہیں اور ان کا احترام کیا جاتا ہے جو حسن مصنع. اور میں یہ عرض کروں گا کہ تہران کے اندر جو شاہ عبد العظیم ہے جی 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 وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے. بے شک صحیح. اور کراچی کے اندر جو سمندر کے کنارے جی جی عبداللہ شاہ غازی جی جی جس کو بالکل عربی کتب میں اس نام سے پکارا جاتا ہے عبداللہ اشتر. صحیح صحیح ٹھیک ہے. عبداللہ اشتر شاہ عبد العظیم کے والد محترم تھے. صحیح. شاہ عبد العظیم حسنی جو تہران میں مدفون ہیں ان کے والد تھے. ہاں عبداللہ شاہ غازی جی جی عبداللہ شاہ غازی جن کو عربی میں عبداللہ اشتر کہتے ہیں. صحیح. عبداللہ اشتر شاہ عبد العظیم کے والد تھے. اور عبداللہ شاہ غازی امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب اور انصار میں سے تھے، ان کے شاگردوں میں سے تھے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں ہندوستان میں بھیجا تھا. پہلے تو یہ پاکستان وغیرہ نہیں تھا، ہندوستان میں آئے تھے تبلیغ دین کے لیے. پھر یہاں پہ انہیں شہید کیا گیا اور انہیں یہاں پہ دفن کیا گیا. حضرت عبداللہ شاہ غازی عبداللہ اشتر. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ آپ عراق میں رہتے ہیں، اگر کسی سے پوچھیں گے کہ اشتر کس کو کہتے ہیں، جس کا جو ہے ہونٹ اوپر سے کٹا ہوا ہو اس کو اشتر کہتے ہیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہونٹ اوپر تلوار سے کسی چیز سے کٹ گیا تھا تو اس لیے اس کو عبداللہ اشتر کہتے تھے. صحیح صحیح ماشاءاللہ. یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی چوتھی پشت میں ہیں. صحیح. جی 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 قبلہ ابھی آپ نے ایک اشارہ فرمایا. ویسے بات یہ ہے کہ ہمارے جو پروگرام ہے وہ تو امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر ہے، لیکن یہ سب موضوعات ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ مربوط ہے. تو ابھی آپ نے فرمایا کہ دسترخوان حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، تو بہت سارے لوگ جو ہے یہ دسترخوان کا اہتمام کرتی بھی ہیں اپنے گھروں میں اور دوسری جگہوں پہ جو مذہبی جگہ ہوتی ہیں وہاں پر بھی کرتے ہیں. تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر بھی اگر آپ مختصراً وضاحت فرمائیں. میں عرض یہ کروں گا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان جو مدینہ منورہ میں تھا، جی جو امام بچھاتے تھے، صحیح، وہ اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بچھاتے تھے جی، یا عمراء کے لیے یا بہت بڑے امیروں کے لیے بھی دسترخوان نہیں بچھاتے تھے جی، بلکہ عام و خاص کے لیے، بلکہ یا یہ کہوں کہ صرف اپنے چاہنے والوں کے لیے نہیں، صحیح، بلکہ عام و خاص کے لیے دسترخوان بچھاتے تھے کہ جو بھی آئے دسترخوان پہ آئے اور یہ دسترخوان میرا سب کے لیے حاضر ہے. تو ہمارے ہاں پوری دنیا میں دسترخوان بچھایا جاتا ہے. تو بعض گھروں میں دسترخوان بچھاتے ہیں اپنے خانوادے کے لیے، اپنے گھر میں افراد کے لیے، یا کچھ مخصوص احباب کو بلاتے ہیں. تو اگر طاقت ہے جی تو سب کو بلائیں. ویسے عمراء یا جو غنی لوگ ہیں وہ تو کھاتے پیتے ہی رہتے ہیں. بہتر ہے کہ جب امام کا دسترخوان بچھایا جائے جی تو بہتر یہی ہے کہ ان فقراء مساکین کو دعوت دے کے اس کھانے پہ بلایا جائے اور ان کو دعوت دی جائے جو وہ کھانا کبھی نہ کھا سکتے ہوں، تاکہ وہ آئیں. تو تاکہ ان کے ذہن میں یہ آئے کہ جس امام کی نیابت میں یا امام کی نیت سے، امام کے دسترخوان کی نیابت سے اس دسترخوان پہ ہمیں صرف بلایا جا رہا ہے اور بلایا گیا ہے، تو کیا کمال ہوگا جب اس امام کا دسترخوان مدینے میں بچھتا ہوگا اور امام بلاتے ہوں گے. تو امام کا دسترخوان سب کے لیے کھلا ہوتا تھا اور سب آتے تھے آ کے امام کا دسترخوان جو ہے، امام کے دسترخوان میں بیٹھتے تھے اور امام کے دسترخوان سے فیضیاب ہوتے تھے. اور اچھی بات ہے اور دسترخوان بچھانا چاہیے اور مومنین اور اپنوں کو اور سب کو بلا کے، بلکہ
مشہور کرنا چاہیے کہ کریم اہل بیت کا دسترخوان ایسے ہوتا ہے کہ امام کے نام پہ دسترخوان بچھانے چاہیے. جی بے شک قبلہ، بے شک بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حیات طیبہ کے اوپر اور دوسرے نہایت ہی مہم نکات کے اوپر آپ نے اشارہ فرمایا. ایک مومن نے چونکہ ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان میں شب قدر ہے، تو ایک مومن نے سوال کیا تھا اور آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ شب قدر کا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ کیا ربط ہے، اس پر قبلہ اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی بہترین سوال ہے آپ کا، اور ویسے یہ سوالات ہوتے رہتے ہیں. جی اصل میں شب قدر جیسے سورہ قدر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ آخر تک جو سورہ ہے یہ سورہ ہے. اور بہت ہی امام زمانہ جل تعالیٰ فرج شریف سے یہ منسوب یہ شب قدر ہے، یہ قدر کی راتیں ہیں جو امام سے منسوب ہیں. اور عرفاء علم کلام کے بزرگان اور تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ شب قدر میں یہ سال کے نام اعمال امام زمانہ جل تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں فرشتے لے کے آتے ہیں کہ اس کے بارے میں حج لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں زیارت لکھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے، اس کے بارے میں یہ پیش ہوگا. تو امام زمانہ اصلاح فرماتے ہیں کہ یہ مشکل برداشت نہیں کر پائے گا، یہ مشکل ہٹا کر اس کی نیکی اس میں یہ بڑھا دو، اس کی عمر کو اتنا بڑھا دو، اس کی زندگی کو اس طرح سے بڑھا دو. اس لیے یہی ہے کہ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے جو ہے کہ رابطہ کرنا چاہیے اور امام کے ساتھ جو ہے کہ لو لگانی چاہیے. بلکہ قرآن یہ فرشتے جب نازل ہوتے ہیں صحیح ہماری تقدیروں کو لے کر ہمارے اوپر نازل نہیں ہوتے، صحیح بلکہ امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. صاحب العصر والزمان وہ ہیں، صاحب القدر وہ ہیں، ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے کہ امضا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. تو اس لیے شب قدر مخصوصاً جو ہے امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ساتھ منسوب ہیں. اور اس لیے امام کے لیے امام کے مخصوص اعمال ہیں جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں شب قدر میں. صحیح صحیح. جی قبلہ اگلا ایک مومن سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ شاید کسی ایک پروگرام میں ہم نے گفتگو کی ہوگی تو میرے ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن سوال کچھ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے فرمایا تھا کہ ہر عمل کے لیے ظاہر ہے کہ معرفت کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیوں ہر عمل کے لیے معرفت کی ضرورت ہوتی ہے؟ قبلہ پتہ نہیں، میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ ہم نے کب گفتگو کی تھی، لیکن اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں کہ کیوں ہر عمل کے لیے معرفت کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل، معرفت کے بغیر تو میرے خیال میں عمل تو ہو جائے گا. جی درجات دیکھیے، درجات ہوتے ہیں. صحیح. ایک یہ ہے کہ اگر درجہ نہیں ہے، جی ویسے جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا ظہور ہوگا تو ہر ایک جب امام کو دیکھے گا، صحیح، امام کو جب دیکھے گا تو کہے گا میں نے تو دیکھا تھا انہیں، میں نے ان کی زیارت کی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا امام کے بارے میں کہ یہ امام ہیں. اللہ اکبر. یہ امام وقت ہیں. اس لیے جب ہم کسی امام کے حرم میں جاتے ہیں تو کیا روایات میں کہ اگر کسی نے امام رضا علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ زیارت کی، یعنی یہ مقام سمجھ کے کم از کم اتنا تو ذہن میں ہو کہ یہ امام بھی ہیں، حجت خدا بھی ہیں، 8ویں امام بھی ہیں اور ولی برحق ہیں. اتنی معرفت ہو، کما حق ہو تو ان کی معرفت تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ تو معرفت ہو. یہ امام ہیں، بے شک، نشانوں کے حوالے سے، مقام کے حوالے سے، مرتبے کے حوالے سے، عظمت کے لحاظ سے کچھ تو معلوم ہو کہ امام کا مرتبہ کیا ہے، امام کی عظمت کیا ہے. معرفت تو کم از کم کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. یہ تو معلوم، مثلا اس دور میں
امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جو ہمارے امام ہیں، جی صرف ہم یہ کہیں کہ ہمارے 12ویں امام نہیں، جی صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ معرفت رکھنی چاہیے جی کہ امام کیسے ہوں گے، ان کی منشا کیا ہے، ان کی مرضی کیا ہے، ان کی خوشنودی کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں امام کے بارے میں، اور یہی ہے معرفت امام۔ صحیح۔ امام کے چہرے کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ چہرہ کیسا ہو امام کا، مقام اور مرتبہ امام کا، منزلت امام کی ہمیں جاننی چاہیے کہ امام کا مرتبہ کیا ہے، امام کی منزلت کیا ہے، اور امام کی منشا کیا ہے اس وقت۔ بے شک۔ اس لیے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک شخص جو ہے کہ مسجد سہلہ، آپ عراق میں رہتے ہیں، کربلا معلیٰ میں، خدا متعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو یقیناً علم ہوگا، الحمدللہ کئی مرتبہ ہم بھی گئے ہیں، اللہ تعالیٰ میں پھر بھی نصیب کا فرمائے گا، اور امام کے صدقے میں یہ کورونا وائرس کی وبا پوری دنیا سے ختم ہو، تاکہ پھر سے یہ زیارات کا سلسلہ اور مقامات مقدسہ کی زیارات کا سلسلہ پھر دوبارہ کھل جائے، اور مومنین ایک دوسرے کی زیارت کرتے رہیں۔ میں عرض کروں کہ کوفے میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد سہلہ۔ جی جی قبلہ، بالکل معروف۔ جی یقیناً آپ نے زیارت کی ہوگی۔ جی جی۔ بدھ کی رات مومنین جو ہے، مومنات جا کر وہاں پہ زیارت کرتے ہیں، اور بعض ایسے عرفاء مومنین ہیں جو امام کی زیارت بھی کرتے ہیں بدھ کی رات کو جا کر وہاں پر۔ صحیح۔ یعنی منگل کا دن گزار کے رات کو شب بدھ۔ تو یہ ہے کہ ایک مومن نے یا ایک عالم نے امام کی زیارت کی، تو اس نے کہا کہ مولا یہ سب آپ سے، دیکھیں مسجد بھری ہوئی ہے، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ سے ملنے آئے ہیں، یہ آپ کے مشتاق ہیں۔ مولا نے فرمایا نہیں، دیکھو یہ سب جو بیٹھے ہیں نا، کوئی آیا ہے اولاد لینے کے لیے، کوئی آیا ہے بیماری سے نجات پانے کے لیے، کوئی آیا ہے رزق لینے کے لیے، کوئی آیا ہے اپنی فلاں مشکلات حل کرنے کے لیے، بس ایک بوڑھی عورت ہے یا فلاں ایک شخص ہے جو آئے ہیں اور آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ کب ظہور فرمائیں گے، تاکہ آپ کے ظہور سے پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے اور آپ کی حکومت کا جو ہے کہ آپ کی حکومت رائج ہو جائے۔ بس چند ہیں جو میرے ظہور کی دعا کر رہے ہیں، باقی تمام اپنی مشکلات کے حل کے لیے آئے ہیں۔ تو امام کے ظہور کے لیے جب دعا کریں تو اس لیے دعا نہ کریں کہ یا کہیں کہ مولا میری یہ، ہاں بالکل کرے کہ ہماری یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے، یہ بھی حل کریں، آپ حجت خدا ہیں، آپ امام ہیں، صاحب الامر ہیں، لیکن مولا آپ کی جدائی اب ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اے امام زمانہ آپ تشریف لائیں اور آپ آئیں اور آپ کر پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں، اور آپ کی حکومت کا بول بالا ہو، اور آپ کی حکومت ہو، اور ہم آپ کی رعیت میں ہوں، اور آپ کی حکومت میں رہ کر ہم زندگی گزارے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک۔ جی قبلہ اسی سے مربوط آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ انتظار امام زمانہ علیہ السلام کی کیسی کیفیت ہونی چاہیے، اور خود انتظار کا کیا اجر و ثواب ہے، اس پر آپ روشنی اگر فرمائیں۔ ویسے تو آپ نے مشہور و معروف یہ فرمان سنا ہوگا کہ انتظار الفرج افضل من العبادہ۔ بے شک۔ امام کے ظہور کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ جی بے شک، یہ تو آپ نے فرمان سنا ہوگا۔ لیکن انتظار صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم منتظر ہیں، نہیں، بلکہ آپ اور ہم اگر کسی مہمان کا انتظار کرتے ہیں، اگر اس کو آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے لیٹ ہو جائے تو ہم کتنی پریشانی میں ہو جاتے ہیں
کہ خدا جانے کیا ہو گیا، کیوں نہیں آئے، کیا پریشانی ہو گئی، کیا مشکل ہو گئی، کیا راستے میں کیا رکاوٹ ہوئی، ابھی تک کیوں نہیں آئے۔ اور جس طرح میں مثال دوں، یہ صرف مثال دینے کی خاطر بلا تشبیہ، کہ اگر ہم کسی کے روڈ پہ گاڑی کا انتظار کرتے ہیں اور گاڑی نہیں آتی ہے تو کتنے پریشان ہوتے ہیں، اور ہمیں آگے پہنچنا ہو اور گاڑی دیر کرے تو کتنا انتظار، کتنی ہمیں پریشانی ہوتی ہے، کتنی مشکل ہوتی ہے۔ بے شک ہوتی ہے، بالکل۔ اسی طرح سے ہمیں امام کا اس طرح سے انتظار کرنا ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم تسبیحاں لے کر اور صرف یہ کہیں کہ العجل العجل العجل، یہ سب نہ کہیں، بلکہ یہ سوچیں اور اپنے کردار کے ذریعے سے اس طرح سے اپنا کردار بنائیں کہ واقعاً ہمیں اپنے مولا کا انتظار ہے۔ چلنے سے، اٹھنے سے، بیٹھنے سے، گفتگو کرنے سے، لکھنے سے، پڑھنے سے، بات کرنے سے، اور ہر مقام پہ، یا یہ کہوں کہ خلوت میں، جلوت میں، ہر جگہ پہ ہم اس طرح سے زندگی گزاریں، اس طرح سے بات کریں کہ پتہ چلے کہ واقعاً اس کو انتظار ہے اس امام کا جو امام پردہ غیب میں ہے۔ اور امام واقعاً جو پردہ غیب میں ہیں، اور میں نے ایک جگہ پہ حیدرآباد میں کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کو میں حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہا ہوں، یہ بات سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ پردہ غیب میں ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی گناہوں کی وجہ سے امام کو دیکھ نہیں پا رہے، امام کی زیارت نہیں کر رہے۔ وہ ہم پہ حاضر اور ناظر ہیں، وہ امام ہیں، وہ حجت خدا ہیں، ان کی نظر ہم پہ ہے۔ اگر ایک لحظے کے لیے ہم سے وہ نظر ہٹا دیں تو ہماری فنا ہے، ہماری بقا نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا کھانا، یہ ہمارا پینا، یہ ہمارا چلنا، یہ ہماری شفا، یہ ہماری جتنی بھی مشکلات کا حل ہونا ہے، یہ امام کا کرم خاص ہے۔ اور آپ کربلا معلیٰ میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک عالم کا مجھے نام تو یاد نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا۔ جی بسم اللہ۔ ایک طالب علم تھے، وہ ایک سانس کی، سینے کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور سینے سے آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اتنی آوازیں، اتنی پریشانی کہ اس سے لوگ جو ہے کہ دور بھاگتے، حتیٰ کہ گھر والے بھی اس سے جو ہے کہ دور بھاگتے تھے۔ پھر غربت کا زمانہ آیا، اور ایسا غربت کا زمانہ آیا کہ قرضوں پہ قرض لینے لگے، قرضوں پہ قرض لینے لگے، اور پھر ایسا دور آیا کہ کوئی قرض بھی نہیں دے رہا تھا اس کو۔ ایک مرتبہ دل ہار کے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں گیا، مولا کے حرم میں مولا کی زری کو پکڑ کے یہ رو کے عرض کرنا، اے حجت خدا، اے محسن اسلام، اے امام، اے شہید کربلا، مولا بیماری کی وجہ سے بھی میں بیماری کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور میں غربت کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور رو کے کہا کہ مولا اب تو میرے بچے بھی مجھ سے دور، میرے گھر والے بھی مجھ سے دور بھاگنے لگے ہیں، مولا آپ کی ماں زہرا کا واسطہ ہے کہ ملک الموت سے کہیں کہ مجھے میری روح کو قبض کر دے، مولا اب میں زندہ نہیں رہ سکتا، مولا اب میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ اس پہ رکت طاری ہوئی اور وہ اپنے گھر آیا، اور گھر میں آنے کے بعد رات کو اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میرا بسترا چھت پہ لگاؤ، میں چھت پہ سوؤں گا۔ اس کو یقین تھا کہ آج میری دعا قبول ہوئی اور یقیناً ملک الموت آئے گا۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، سینے کی تکلیف مجھے جو ہے کہ سونے نہیں دے رہی تھی، میں کروٹوں پہ کروٹ بدل رہا تھا۔ آپ دیکھیں ایران میں یا عراق میں اگر کوئی غیر گھر میں آتا ہے تو کیا کہہ کے اندر داخل ہوتا ہے
یا اللہ یا اللہ یا اللہ جی بالکل یا اللہ کہہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، چاہے صاحب خانہ کے ساتھ کیوں نہ ہو پھر بھی یا اللہ کہتا ہوا داخل ہوتا ہے کہ پردہ کرو میں آ رہا ہوں، پردہ کرو میں آ رہا ہوں۔ تو اس نے سوچا کہ یہ کون ہے جو میرے گھر کی زینے پہ چڑھ رہا ہے اور یا اللہ کہہ رہا ہے، میں تو اوپر ہوں، یہ کون ہے جو اس طرح آ رہا ہے؟ یہ اوپر بہرحال اچانک وہ اٹھا، دیکھا کہ ایک شخص ہے اوپر آیا، اس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بڑوں کو تم نے کیوں جا کے شکایت کی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، جی تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گے، صحیح، یہ پیسوں کی تھیلی لو اللہ اور جا کے اپنا قرضہ ادا کرو سبحان اللہ، اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے، پریشان نہ ہو۔ اللہ اور یاد رکھو میرے بڑے کو شکایت نہیں کرو، جب تمہیں ضرورت پڑے تو آؤ میرے پاس، مجھے بلاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا، جب بھی پکارو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ کہہ کے پیسے دے کے نیچے زینے سے چڑھتے ہوئے جیسے نیچے اترے تو اس نے سوچا کہ یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، یہ میرے زمانے کے امام ہو سکتے ہیں جو میری مدد کے لیے آئے۔ اللہ اکبر، اس نے دیکھا کہ نہ اس کو سینے کی تکلیف ہے نہ اس کو پریشانی ہے، وہ چلا کہ امام کے قدموں پہ جا کے گرے، لیکن امام آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام غائب نہیں ہے، ہم گناہوں کی وجہ سے امام کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ اگر ہم صرف دل سے امام کو پکاریں گے یا بلائیں گے، امام ہماری مدد بھی کریں گے، مشکلات کو حل بھی کریں گے، اور امام ہماری مدد بھی کریں گے، اور امام ہمیں جتنا ہم امام کو چاہتے ہیں اس سے بدرجہ اولا امام ہم کو چاہتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، یہ امام اور وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے حجت خدا ہیں، ہمارے ولی عصر ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ اس سے بڑا کیا ہم پہ کرم ہوگا کہ ہم امام سے منسوب ہیں، ہم امام کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ اور نہ صحیح جو امامہ پہنتے ہیں، جو لباس پہنتے ہیں، اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ سرباز امام زمان، جی جی امام زمانہ کے ساتھی۔ بالکل، ویسے تو سب امام کے سرباز ہیں، لیکن علماء اکثر طور پہ امام زمانہ کے ساتھ مربوط ہیں۔ جب پریشانی ہو، جب مشکل ہو، تو کب بجائے اس کے کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، امام کو پکاریں، بے شک، یقین جانیے فوراً مدد کرتے ہیں، اور امام نے مدد کی ہے ہر جگہ پہ، انشاءاللہ تعالی مدد کریں۔ بے شک بے شک۔ جی قبلہ، بہت اچھی طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور آخر میں ہمارے پاس 4-5 منٹ ہے، اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے پیغام قبلہ آپ پہنچا سکتے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ میں اسے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے کیا عرض کروں، جس کا نام امام حسین علیہ السلام ہو، اور امام حسین علیہ السلام جو کہ ہادی، ہدایت کرنے والے، یقیناً اس ٹی وی سے بھی ہدایت ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میں یہ عرض کروں گا کہ اس ٹی وی کے تمام پروگرامات کو دیکھتے رہیں اور پروگرامات سے استفادہ کرتے رہیں، اور میں مومنین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ شب قدر نزدیک آ رہی ہے۔ جی صحیح، مولا علیہ السلام کی ضربت کی شب، جی شب شہادت 23 کی شب، 23 رمضان مبارک کی شب، صحیح، جو مخصوص ہیں شب رمضان، شب قدر کے ساتھ، جی اپنے اعمال میں مین اور مرکزی جگہ جس کو دینی چاہیے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو دینی چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے کہ جب صدقہ نکالیں تو سب سے پہلے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا صدقہ نکالیں۔ سبحان اللہ، امام کو صدقہ کی ضرورت نہیں ہے، جی یہ صدقہ لوٹ کے پھر آپ کے لیے آئے گا، آپ کے بچوں کے لیے ہوگا، آپ کے خانوادے کے لیے ہوگا، آپ کی جان کا صدقہ ہوگا، لیکن کم از کم اتنا تو ہوگا، امام تو خوش ہوں گے نا کہ اس کو جب میری فکر ہے تو میں کیوں نہ اس کی مشکلات کو حل کروں، اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں۔ اس لیے امام فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ یقین جانیے کہ ہم مجسمہ گناہ ہیں،
اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف مجسم عصمت و طہارت ہیں، ان کی دعا جو ہوگی ہمارے لیے وہ حتماً قبول ہوگی اور قبول ہو کے رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو امام کے ظہور کے لیے ہم دعا کریں، امام کی صحت و سلامتی کے لیے ہم دعا کریں، اور وہ امام ہمارے لیے دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب بھی دعا کریں سب سے پہلے امام کے ظہور کے لیے، امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں۔ جب صدقہ نکالیں تو سب سے پہلے امام کے لیے صدقہ نکالیں، پھر اپنے والدین کے لیے صدقہ نکالیں، پھر اپنے بچوں کے لیے، خانوادوں کے لیے، مومنین کے لیے صدقہ نکالیں۔ تو امام زمانہ علیہ السلام بھی ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے انشاءاللہ تعالی اس طرح کریں گے، اور امام کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے اس سسٹم کو، اس ٹی وی کو، امام حسین ٹی وی کے تمام ذمہ داران کو اور تمام مسئولین کو اور تمام خدمت گزاروں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی حرم حضرت امام حسین علیہ السلام میں تشریف لے جائیں، مشرف ہوں، یا حضرت باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں مشرف ہوں، یا بین الحرمین میں کھڑے ہو جائیں، تو مومنین کے لیے بھی دعا کریں، امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی دعا کریں، اور اس کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے ضرور دعا کریں، اور یقیناً آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور ہمارے حق میں، مومنین کے حق میں قبول ہوں گی۔ خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے دنیا و آخرت میں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ قبلہ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، آپ تشریف لائے اور ہم اس فیض عظیم سے مستفید ہوئے۔ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، پھر بھی مومنین کے لیے میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ کو دعوت کرتا رہوں، اور انشاءاللہ اس فیض سے مستفید ہوتے رہیں۔ سلامت رہیں، آپ خوش رہیں، آپ آباد رہیں، یہ ہماری ذمہ داری۔ میں نے اپنے جو ہے کہ ناقابل الفاظ جو ہے کہ بیان کیے، اتنا تو علم نہیں ہے، لیکن جو علم تھا مختصر سا میں نے بیان کیا۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یا امام زمانہ علیہ السلام کی عظمت و مقام و مرتبہ ان کا بہت ہی بلند ہے، جس کو کوئی بھی حق و بیان نہیں کر سکتا۔ تھوڑا بہت جو میں نے سیکھا یا پڑھا وہ میں نے بیان کیا۔ امید ہے کہ آپ بھی قبول فرمائیں گے اور مولا بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں راہ راست ہدایت فرمائے اور ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں، زندہ باد، مولا آپ کو خوش رکھے۔ شکریہ قبلہ، التماس دعا فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالم جلیل القدر ڈاکٹر علامہ کرم علی حیدری صاحب حیدرآباد سے۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی اور نہایت ہی مہم نکات پہ انہوں نے جو اشارہ فرمایا، مخصوصاً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی، اور اس کے بعد حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے انہوں نے جو گفتگو فرمائی، اور یہ ضروری ہے اور اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، ہمارے تکلیفات ہیں، مختلف تکلیفیں لوگوں کی ہوتی ہے۔ کوئی مال کی تکلیف ہے، کسی کو بیماری ہے، کسی کے رشتہ دار جو اقربا ہے، رشتہ دار ہے، نزدیکی جو لوگ ہیں وہ بیمار ہیں، تو ان سب کا علم حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ علیہ السلام کے وہ معلوم ہے، ان کو علم ہے، اور ہمیں ہمارے ہر تکلیف سے وہ بالکل آشنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ فلاں بندے کو اور فلاں شخص کو کیا تکلیف ہے۔ تو یہ سب امام زمانہ علیہ السلام کے علم میں ہے۔ لہٰذا اگر ہماری کچھ حوائج پورے نہیں ہوتے تو ہمیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ واقعاً امام کے علم کے مطابق ہماری اس میں بھلائی ہوتی ہے کہ وہ اس تکلیف میں جب ہم مبتلا ہوتے ہیں، اس کے مختلف چیزیں اور مختلف راز ہوتے ہیں، اور بہرحال دعا جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ضروری کرنی چاہیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔